السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، مائنڈ انجینئر محمد علی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رمضان بیٹھک بلکہ یوتھ رمضان بیٹھک کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا امیدوں کا رمضان ہوگا۔ آپ کے کچھ سوالات آ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ ان سوالوں کے ساتھ ساتھ میں پہلے ایک جو ہم نے ٹاپک شروع کیا نا امید کا، اس کے اوپر بات کریں کہ یہ رمضان امید کا رمضان ہے، یہ دین امید کا دین ہے، یہ قرآن امید کا قرآن ہے، یہ سنت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کی سنت ہے۔ سو ہر چیز ہماری جب امید پہ، بلکہ میں تو امید کے لفظ کو یقین سے جوڑتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، یہ یقین ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ میرا یقین ہے۔ آپ بھی یہ یقین قائم رکھیں، یقین سے تو کسی نے نہیں روکا۔ سو میں چاہوں گا کہ ہم نا پہلے آج ہم روٹ کاز پہ بات کریں۔ بڑے بڑے رائٹرز کی بات ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جی سائمن سینک نے کہا فائنڈ یور وائی، کوئی کہتا ہے فلاں نے کہا فائنڈ یور ایکس، ٹھیک ہے، تو ایکس پلس وائی از ایکول ٹو زیڈ، ہم یہی سوچتے رہ جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں پرپز آف لائف، اس کے اوپر لوگ بہت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وائی ڈھونڈ لی تو پرپز آف لائف مل گیا۔ یہ تو سب ڈیفائنڈ ہے ہمارے لیے، یہ ہمیں بتا کر بھیجا گیا ہے، ہم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ عالم ارواح میں سب روحوں نے کیا کہا تھا، کون ہے ہمارا رب؟ تو پرپز اور رب کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ عبادت۔ اچھا، عبادت کا مطلب جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی پچھلی ایپیسوڈ میں، عبادت کا مطلب نماز صرف نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر عبادت صرف نماز ہوتی تو دعا پتہ ہے کیسے کھائی جاتی؟ ربنا آتنا فی الدنیا نہ سنائی جاتی، فی الآخرت ہی سکھائی جاتی کہ آخرت کے لیے صرف جو ہے عبادات کرو۔ اسلام بڑا زبردست، بہت ہی زبردست دین ہے۔ میں جتنا اس پہ غور کرتا ہوں، جتنا تدبر کرتا ہوں، اتنا اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے یہ دنیا کہا گیا، دنیا کی کامیابی ہوئی تو آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اب دنیا کی کامیابی کا کرائٹیریا بھی ڈیفائنڈ ہے، ٹھیک ہے، سرکمسٹانسز بھی ڈیفائنڈ ہیں، اس کے پیرامیٹرز بھی ڈیفائنڈ ہیں۔ اس کامیابی کے اندر ایک شاید 10% نماز ہے، فرض ہے، بٹ 10% ہے، شاید 20 ہوگی، چلیں میں شاید کنجوسی کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں جی 50% ہوگی، 100% نہیں ہو سکتی۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ایکولی امپورٹنٹ ہے، رائٹ؟ لیکن اس کے ساتھ جو چیز سمجھنی ہے، نماز کی امپورٹنس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ سب سے اوپر ہے، بیکاز وہ مومن اور کافر کے اندر ایک فرق ہے۔ سو یہ ڈیفائن ہو گیا کہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو مومن ہے، وہ نماز ضرور پڑھے گا۔ اچھا، نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ مجھ سے کئی بار یوتھ پوچھتا ہے ہم کیوں نماز پڑھیں، پوچھا گیا مجھ سے یہ سوال، مجھے برا نہیں لگتا۔ کیوں؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ، انفارچونیٹلی مجھے پتہ ہے، جی میں بالکل سمجھ رہا ہوں جو آپ سوچنے لگیں گے، جی والدین تو ہمیں سینے سے نہیں لگاتے، یہ آج کل کی بہت بڑی ایک بیماری ہے جو والدین کو ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی، بٹ آپ تو لگ سکتے ہیں نا جا کے ان کے سینے سے، اور آپ لگیں گے تو پیچھے نہیں ہٹائیں گے، اتنا سنگ دل والد کوئی نہیں ہوگا یا والدہ کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک، بٹ پھر بھی جنرلی آپ اپنے والدین کو یا والدہ کو بار بار دن میں مسکہ کیوں لگاتے ہیں؟ میں مسکے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن آپ ان کو بار بار کیوں کہتے ہیں امی آئی لو یو، یا ابو آپ تھینک یو کیوں کہتے ہیں؟ تو کئی ریزنز ہیں۔ ایک تو آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، ان کو بھی اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی سینس آف پروٹیکشن ملتی ہے، ان کو بھی آپ سے سینس آف افیکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں تجدید وفا۔ میرے رب نے ہم سے دن میں 5 دفعہ تجدید وفا کروائی ہے، 5 دفعہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ ہم تجدید وفا کر رہے ہیں کہ اللہ آئی لو یو، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ سے پیار کرتا ہوں، اور آپ کی خاطر اس دنیا میں ہر ایک انسان سے پیار کرتا ہوں۔ یہ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اپنے رشتوں میں فار دا سیک آف اللہ ڈال دیں،
ان رشتوں میں کبھی پرابلم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. سو اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تجدید وفا میرے اللہ کو پسند ہے, وہ 5 دفعہ ہم سے کرواتے ہیں, تو ہم آپس میں کیوں نہ کریں. اچھا, اب آپس میں جب ہم رشتوں سے کریں گے تو سب سے پہلا رشتہ میرا کس کے ساتھ ہے؟ یہ سوال سوچنے والا ہے. سب سے پہلا رشتہ میرا کس کے ساتھ ہے؟ جی, میرا پہلا رشتہ میرے ساتھ ہے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن نہ تو بن. تو جب میرے ساتھ رشتہ ہے تو کم از کم مجھے اپنے ساتھ 5 دفعہ نہ سی 1 دفعہ تو تجدید وفا ڈیلی کرنا چاہیے نا. روز صبح میں اٹھ کے نا شیشے میں جو شخص کھڑا ہوتا ہے نا میرے سامنے, میں اسے کہتا ہوں آئی لو یو بٹ آئی ایم بیٹر دین یو اینڈ آئی ایم بیٹر دین یو, بیکاز میں اس سے ہر سیکنڈ بہتر ہو رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. سو مجھے پہلے, سب سے پہلے, اور پھر اس تجدید وفا کے لیے مجھے میری امپورٹنس, میرے سے خود سے رشتے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز میرے رب نے مجھے کیا بتائی. میرے رب نے مجھے کہا میں نے تجھے اپنی بیسٹ کریشن بنایا, آسانی تقویم کیا, یہ مائی بیسٹ کریشن. پھر سورہ صاد آیت نمبر 7 میں میرا رب کہتا ہے کہ میں نے جب تم اس میں اپنی روح پھونکوں گا. روح کیا, میں اس پہ بات نہیں کرتا, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روح من امر ربی ہے, بٹ جو بھی وہ چیز ہے, وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مر روحی, جب وہ اپنی روح انہوں نے ہم میں پھونکی, مجھے سب سے خوبصورت بنایا, تو کوئی وجہ, کوئی ریزن, کوئی لاجک ہو سکتی ہے کہ مجھے فیئر اینڈ لولیز اور گلو اینڈ لولیز اینڈ فلانے لولیز اینڈ ان کی ضرورت پڑے گی اپنے آپ سے پیار کرنے کے لیے؟ میں اپنے آپ سے پیار کب نہیں کرتا؟ جب میں آپ کی اینک سے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. اگر آپ کی اینک کے اوپر گند آیا ہوا ہے, گرد آئی ہوئی ہے, تو آپ کو تو میں گند اور گردہ ہی نظر آؤں گا نا. میرے بہت سارے دوست احباب میری چیزوں کے اوپر بہت ہی, میں عجیب بھی نہیں کہوں گا, بیچارے اپنی عقل اور سوچ کے مطابق کمنٹس کرتے ہیں کئی دفعہ نازیبا, جو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہی کے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی بھی شاید وہ ویڈیوز دیکھ رہی ہو. ٹھیک ہے. لیکن وہ اگر آپ چاہیے ان کمنٹس کے نیچے, میں کبھی ان کے کمنٹ ڈیلیٹ نہیں کرتا, میں نیچے لکھتا ہوں جزاک اللہ خیر. کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ میرا رب مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب میرا رب مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو میرے میں کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہوگی نا. تو وائی شوڈنٹ آئی لو مائی سیلف؟ دیکھیے انالوجی بڑی سمپل ہے. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بدلے, میں چاہتا ہوں کہ آپ بدلیں, کیونکہ جب میں بدلوں گا, آپ جہاز میں بیٹھے ہیں کبھی؟ نہیں بیٹھے تو اگر جو بیٹھے ہیں وہ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ جہاز میں وہ کیا اعلان کرتے ہیں کہ جب ہوا کا دباؤ کم ہوگا تو آکسیجن ماسک گرے گا, اور آپ کے ساتھ اگر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس سے پہلے خود آکسیجن ماسک پہنیں پھر بچے کو پہنائیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ہی نہیں بچیں گے تو بچے کو کیسے بچائیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بار بار دنیا بھی ہمیں بتا دی ہے کہ آپ امپورٹنٹ ہیں سب سے, اور آپ لوگ تو 67-70% آف پاپولیشن ہے میرے یوتھ. آپ لوگ تو جھاڑو پھیر سکتے ہیں, ارادہ تو کریں. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ارادہ تو کریں. اور ارادے کے لیے جو پہلا قدم میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھاؤں اور بتاؤں, وہ ہے یار اپنا ایک ویژن ڈٹرمن کریں. میں چاہتا کیا ہوں؟ ویژن کو اگر میں براڈر ٹرم میں ڈیفائن کروں نا, ویژن کو کہتے ہیں ورلڈ ویو. میری نظر سے میں دنیا کو کیسی دیکھنا چاہتا ہوں. میں ایک کامیاب انسان کی دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں فراری میں پھرنے کی دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں دنیا کا ہر بندہ جو ہے وہ نمازی بن جائے. میں چاہتا ہوں دنیا کا ہر بندہ جو ہے وہ اسلام لے آئے, قرآن کو پڑھنا شروع کر دے. یہ ایک ورلڈ ویو ہے. میں چاہتا ہوں, جس طرح فار ایگزامپل ہمارے یہاں پر پیرنٹس کو ایک بہت بڑی چاہت ہوتی ہے, ہمارا بچہ حفظ کر کے مجھے تاج پہنا دے. میں بھی اس لالچ میں لگ گیا تھا, لالچ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ چاہے اس کو قرآن سمجھ آئے نہ آئے, وہ حفظ کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو, تیری ایسی کی تیسی تو کیسے نہیں کرے گا حفظ, بیکاز یہ میرا ورلڈ ویو ہے. میں سارے دن میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا,
میں بچے کے ساتھ بیٹھ کے ایک صفحہ تو کیا ایک لفظ قرآن کا نہیں پڑھوں گا، میں بچے کو کٹوں گا بھی، میں بچے کے ساتھ جو ہے وہ بچے کے سامنے چوریاں چکاریاں بھی کروں گا، میں بچے کو مدرسے چھوڑنے جاؤں گا، یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، مدرسے چھوڑنے جاؤں گا، میری اپنی داڑھی ہوگی جس کی مجھے عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ صرف اس داڑھی کے ہونے کی وجہ سے کہ اس کی، وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے سائیاں دی گل ہے، ٹھیک ہے، کہ اس داڑھی کی نسبت کس سے ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اس بات کی عزت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یار میری ایک داڑھی ہے، لیکن میں اپنے بچوں کو بٹھا کر سگنل توڑ کر اشارے توڑ کر لوگوں کو تنگ کر کر میں اس کو مدرسے ٹائم پہ پہنچاؤں گا۔ میں جہاں رہتا ہوں نا وہاں پر ایک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے معاملات کریں، ان کے 2 بچے یا 3 بچے بخیر جو حفظ کر رہے ہیں، اور وہ بچے 8 سال کی عمر سے گاڑیاں چلا رہے ہیں، جو بچہ 8 سال کا ہوتا ہے اس کو گاڑی دے دی جاتی ہے، پیر نہیں پہنچتے ان کے، چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی، اور وہ جو ہیں وہ بچے ان کے جو ڈرائیور ان کو صبح لینے آتا ہے نا، وہ تنگ سی گلی ہے اور اس گلی میں وہ ایسے آتا ہے کہ جیسے راکٹ لانچر رہ کے آیا ہوا، گاڑی نہیں چلا رہا، اور پھر وہ بچے یا وہ لے کے چلے جاتے ہیں گاڑی۔ میں کرا ان کو حفظ رہا ہوں کیونکہ تاج میں نے پہننا ہے، میرا ورلڈ ویو کیا ہے؟ میرے بچے سارے حافظ ہوں، لیکن میں خود پہ کیا لاگو کر رہا ہوں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میرا ان کو تاج پہنو، ان سے تاج پہننے کا شوق ایویں پورا ہو جائے گا؟ ایڈا سوکھا ہے، اللہ کی رحمت میں کہتا ہوں جی اس کی کوئی ہے ہی نہیں نا، 1% ہے، صرف 1% وہ رحمت اللہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا میں جب ایک چڑیا اپنے بچے کے چونچ میں وہ قطرہ بھی ڈالتی ہے نا، انکلوڈنگ یور مدر، انکلوڈنگ یور فادر، آپ کے سب لوگوں کو ملا کے اس دنیا میں جتنا پیار جتنی رحمت ہے نا، وہ اللہ کی رحمت کے صرف 1% ہے، 99% اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ سو اللہ کی رحمت اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، میں میسج کیا دے رہا ہوں اپنے بچے کو کہ تو تاج، اچھا تاج میں نے پہننا ہے، میں کہتا ہوں میرا بچہ حفظ کر لے گا میں تاج پہن لوں گا، تو نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ اتنے ناانصاف کرنے والے ہیں، وہ تو بڑے منصف ہیں نا۔ آپ کے یہ جو آپ نے بچے کو ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں، جو آپ نے غلط ٹرن کاٹا، جو آپ لوگوں سے لڑے، جو آپ نے گالم گلوچ کی، کیا اللہ آپ کو اس کے اوپر چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کے بیٹے نے حفظ کر لیا تھا؟ نہ مینڈا صحیح، نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے صحیح، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اگر وہ یہ نہ کریں تو ان کی رحمت ہے، لیکن وہ انصاف کریں گے، اور اگر انہوں نے اس دنیا میں انصاف کر دیا نا تو پھر میں اور آپ میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جو میں آپ کو امید دینا چاہتا ہوں، جو میں آپ اپنا ایک ورلڈ ویو بنائیں جس کو ہم کہتے ہیں ویژن۔ سب سے پہلی چیز کہ یار میرا یہ ویژن ہے، میں اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنا ویژن بنائیں، لوگوں کا ویژن نہیں بنائیں۔ لیکن اگر لوگوں کا بھی ویژن بنا رہے ہیں، چلو میں کہتا ہوں جی میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا گہوارہ بنے پاکستان، پہلا سٹیپ ہے ویژن۔ پھر اس کے بعد مشن بھی تو بتائیں کیا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ویژن تو آپ نے براڈر بنا لیا، آپ چاہتے ہیں پاکستان اسلام کا گہوارہ بنے، تو میں سب سے پہلے اپنی ایمانداری پہ کام کروں، میں سب سے پہلے خود کو بدلوں، میں وہ نمونہ بن کے دکھاؤں کہ لوگ کہیں کہ اگر یہ دین مسلمان ہے تو ہمیں مسلمان ہونا ہے، یہ نہ کہیں اگر یہ مسلمان ہے تو ہمیں مسلمان نہیں ہونا۔ میں وہ مثال بن کے دکھاؤں، اور اگر میں وہ مثال نہیں بن سکتا نا تو پھر مجھے کسی کو کہنے کا بھی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو ویژن اور اس کے بعد مشن، ان پہ ہم آج بات کی ہے ہم نے۔
سو اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائے. جو ہم نے کہا سنا، جو علم بانٹا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے میزان میں قبول کریں اور ہم سب جنت الفردوس الاعلیٰ میں ایک دوسرے کے گواہ بنے آخرت میں کہ اللہ یہ محفلیں ہم نے آپ کی رضا کے لیے سجائیں اور ہمیں وجہ الکریم دیکھنے کا موقع ملے. اور اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.